وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الماعون ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ماعون کے معنی ہے معمولی چیز، بہت حقیر چیز، بہت ہی چھوٹی چیز معاون کہلاتی ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے منکرین اور یتیموں کے ساتھ بد خلقی بد اخلاقی کرنے والے لوگ، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی نہ کرنے والے شخص اور انسان، اور اسی طریقے سے نماز کی فرضیت کے منکرین اور اس کو نہ قائم کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعیدیں فرمائی ہیں. اس صورت میں خاص طور سے کفار اور منافقین کے عقائد اور ان کے اعمال بد کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے معرفت اور ان کے ذریعے سے ہم ایمان والوں کو یہ آگاہی دی گئی ہے، باخبر کیا گیا ہے کہ ایسی خصلت اور ایسی عادتوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے. اللہ رب العزت جب کسی قوم کی برائی اور کسی قوم کی فطرت اور اس کی جبلت کو قرآن کریم میں یا اپنے حبیب جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے جب ارشاد فرماتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تم میرے اپنے ہو، تم میرے محبوب کی محبوب امت ہو، تم ایسا مت کرنا، تم ان کی طرح نہ ہو جانا، اور ان کی طرح دغا اور فریب اور دھوکہ دھڑی کے عادی بن کر تم میرے حبیب کا دل نہ دکھانا، ورنہ یاد رکھنا تم میں اور ان میں پھر کیا فرق رہ جائے گا. تم میرے حبیب کی عظمت کا اور میری عظمت اور جاہ و جلال کا خیال رکھنا. ہم جس طریقے سے اپنے محبوب کو نوازنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے اپنے محبوب کی پیاری امت کو بھی محبوب رکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی شفقت اور عنایت و مہربانی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گاہ بگاہ دوسری قوم اور دوسری امتیں ان کی مثالیں دے کر اس پیاری قوم اور اس پیاری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے. اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے. قیامت ایسی چیز ہے جو جھٹلانے کی چیز ہے ہی نہیں. دنیا ختم ہو جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سب کو اللہ تعالیٰ ایک دن موت کے گھاٹ اتارے گا. نہ یہ زمین، نہ آسمان، نہ سمندر، نہ پہاڑ، نہ چاند، نہ سورج، نہ سیارے، نہ جن، نہ انسان، نہ فرشتے، اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. ایک دن وہ آنے والا ہے. اس کا ایمان اور اس کا یقین کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. ہر آسمانی کتاب میں اس بات کو بہت مضبوطی سے کہا گیا ہے کہ دنیا چند گھڑی کا مہمان، ایک دن آئے گا کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. کیا آپ سننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں تو سنیے اور جانیے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے
جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کی بے عزتی کرتا ہے، دھتکارتا اور پھٹکارتا ہے۔ اللہ، یتیموں کو دھکا دینا، یتیموں کو دھتکارنا اور پھٹکارنا بڑی خساست اور ذلت کی بات ہے۔ ولا یحض ولا طعام المسکین، اور یہ مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب کسی اور کو دیتا ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کسی مسکین اور حاجت مندوں کو کھانا کھلاتا، یہ تو بڑی اچھی بات تھی، یہ تو کھانا بھی نہیں کھلاتا اور کھانا کھلانے کی ترغیب بھی کسی دوسرے کو نہیں دیتا۔ کہ قیامت کا انکار کرنا، یتیموں کو دھتکارنا اور دھکے دینا، بے عزتی کرنا، اور ضرورت مندوں کا خیال نہ رکھنا، حتیٰ کہ کسی حاجت مند کو، کسی بھوکے کو کھانا بھی نہ کھلانا اور اس کو کسی کو ترغیب بھی نہیں دینا اس کی، یہ اتنی بری اور اتنی کمین خصلت ہے اور اتنی گری ہوئی اور اتنی بری عادت ہے۔ تو بندوں کے ساتھ جب یہ معاملہ ہو سکتا ہے اور بندوں کے ساتھ یہ بات اتنی بری ہو سکتی ہے اور اتنی گھٹیا خصلت ہو سکتی ہے، تو پھر اس شخص کی عادت کتنی بری اور کتنی گھٹیا ہوگی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ اس شخص کی خصلت کتنی بری ہو سکتی ہے۔ پھر اس نمازی کا فَوَيْلٌ لِّل، تو پھر ویل ہے اس نمازی کے لیے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازوں کے لیے ویل ہے، ویل کی سزا ہے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی نمازوں کو بھلائے بیٹھے ہیں اور نماز میں صرف دکھلاوا کرتے ہیں۔ بھلائے بیٹھے ہیں اور دکھلاوا کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بری خصلت ہے کہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر کی بھی مکاریاں کیا کرتے ہیں۔ نماز کی فرضیت ان کے دل میں ہے ہی نہیں، نماز کو فرض مانتے ہی نہیں، ضروری نہیں سمجھتے۔ دکھلاوا کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے تو یہ کیا کہیں گے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہی نہیں، ضرورت نہیں سمجھتے نماز کی۔ تو نماز یہ پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ کتنی بری خصلت ہے کہ کوئی کام آدمی انسان اللہ کے لیے کرے اور بظاہر کرے تو اللہ کے لیے، لیکن وہ دل میں دکھاوا ہو اور بظاہر غیر اللہ کو اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے عمل کرے، تو ایسے شخص کے لیے ویل کی سزا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ معون کا معنی جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا شروع میں کہ معون کا لفظی معنی ہے معمولی چیز، حقیر چیز، تھوڑی چیز، اور معون کا مفسرین نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ ڈیلی بیس کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں، جیسے کلہاڑی ہے، پھاوڑا ہے، دراتی ہے، کسلا ہے، یا کھانے پینے کی برتن ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، تو ہمیں آپس میں ایک دوسروں کو، پڑوسیوں کو دینا بھی چاہیے۔ اگر کوئی مانگے اور اس کو منع کر دے تو بڑی خساست کی بات اور بڑی بخالت کی بات۔ گرچہ نہ دینے پر گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن دینا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہٰذا ہم سے اگر کوئی پڑوسی کوئی ڈیلی بیس کی چیزیں مانگنے آئے یا ضرورت کی چیزیں مانگنے آئے، جو عام طور سے مانگ لیا، جیسے دسترخوان مانگ لیا، برتنیں مانگ لی، یا کوئی اور چیز ڈیلی بیس کی ہے استعمال کی اگر مانگ لی جاتی ہیں، تو منع نہیں کرنا چاہیے۔ دینے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ برکتوں کا معاملہ فرماتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا جو یہاں ترجمہ کیا گیا وہ معون کے معنی تھوڑی اور معمولی چیز، وہ اس لیے کہ زکوٰۃ بھی 40واں حصہ ہے، یعنی 2.5%۔
تو زکوٰۃ کی جو مقدار ہے 40ویں حصے کی، یعنی 2.5% کی، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بھی بہت معمولی چیز ہے، بہت ہی معمولی رقم ہے. اس لیے معمولی ہونے کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ ہے ہی معمولی. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ یہ اتنے خسیس لوگ ہیں کہ یہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. نماز تو چونکہ دکھلانے کے لیے اس لیے مجمع میں پڑھ لیتے ہیں، تو زکوٰۃ کا تو کوئی معاملہ ایسا ہی نہیں کہ مجمع میں دینا ہے، کسی کے سامنے دینا ہے، گواہ رکھنا ہے. زکوٰۃ تو انسان تنہائی میں بھی نکال سکتا ہے اور دے سکتا ہے. تو زکوٰۃ میں چونکہ اجتماعیت ضروری نہیں ہے تو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں. نماز میں جماعت ضروری ہے، اجتماعیت ضروری ہے، اس لیے وہ وہاں مجبوری میں پڑھتے ہیں تو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام بزرگوں نے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معون کا جو ترجمہ کیا ہے بالاتفاق زکوٰۃ سے ہی کیا ہے، کہ زکوٰۃ نہ دینے والے اور نماز کی فرضیت کے انکار کرنے والوں کے لیے ویل کی سزا ہے. بہت سارے مفسرین نے یہاں ساہون سے مراد یہ لیا کہ نماز میں اگر سہو ہو جائے، غلطی ہو جائے، یہ بھی لیا ہے. تو نماز میں سہو ہو جانا، بھول جانا، یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ویل کی سزا ہو. ویل کی سزا صرف فرائض کے جان بوجھ کر ترک کر دینے پر ہے. کیونکہ نماز میں اگر سہو کا معاملہ لیں اور سہو کو اگر سمجھا جائے تو جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی نماز میں سہو پیش آئی ہے، بھول چک ہوئی ہے نماز میں. متعدد روایات سے بات ثابت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد بار نماز میں بھول چک ہوئی. تو نماز میں بھول چک ہو جانا یہ قابل گرفت بات نہیں ہے، چونکہ وہ غیر اختیاری چیز ہے. کوئی بھی انسان بھول سکتا ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھول ہونا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ میری امت کا کوئی فرد اگر نماز میں کوئی چیز بھول جائے اور اس سے بھول چوک ہو جائے تو وہ قابل مواخذہ نہیں. تو اس صورت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور منافقین کی بری خصلتیں اور عادتیں شمار کرائی ہیں اور ان کی سزائیں تجویز کی ہیں، اور ہمیں بتایا کہ ہم یقینی سے مضبوطی کے ساتھ قیامت کے عقیدے پر قائم رہیں، یتیم و مسکینوں کی حاجت روائی کریں اور ان پر شفقت کا معاملہ، محبت کا معاملہ اور ان کے ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنے کا پورا خیال رکھیں. نماز پڑھیں اور دیگر عبادات، ہر قسم کی عبادتیں صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں. زکوٰۃ ایمانداری سے نکالیں اور بہت اچھے سے حساب لگا کر اور فرض سمجھ کر کے ادا کریں. کوئی پڑوسی، کوئی ضرورت مند کسی چیز کو، گھریلو چیز کو مانگنے کو آ جائے عاریتاً، تھوڑی بہت دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے مانگ کر لے جاتے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے انہیں بھی دیا کرے اگر وہ چیز ہمارے پاس ہے. ہمیں تو ہر راستے سے، ہر اینگل سے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے. یہی ایمانی تقاضا ہے اور یہی مومنانہ وصف ہے اور یہی ہمیں سنتوں سے ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی ساتھیوں کو عمل کی توفیق